أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے ان گنت بے حساب لا تعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، بحمدہ تعالی گزشتہ جمعۃ المبارک کے دوران آپ نے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ ابتدائیہ گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق بھی آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے ان کا مختلف مواقع پر اظہار بھی ہوا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق ارشادات بھی فرمائے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضور کی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گیا تو اس کے بعد ایک دن سیدہ اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور چونکہ فضائل علی المرتضیٰ کا چرچا زیادہ تھا
تو سیدہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن فاطمہ الزہرا کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کا یہ سوال سن کر جو جواب دیا وہ جواب قابل توجہ بھی ہے اور قابل سماعت بھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی زوجک یحب اللہ و رسولہ، بیٹی تیرا شوہر وہ ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف یہی نہیں ہے کہ تیرا شوہر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی تیرے شوہر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں وہ اللہ کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہ رسول اللہ کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم نے سیدہ ام کلثوم کو جو آگے ارشاد فرمایا وہ ارشاد بڑا قابل فہم ہے۔ فرمایا بیٹی ازیدکی، میں اس پر مزید تجھے بتا رہا ہوں۔ دنیا والے عثمان کی عظمت کو کیا سمجھیں، دنیا والوں کو عثمان کا مرتبہ کیا پتہ چلے، میرے آقا نے فرمایا ازیدکی لم ترى احدا من اصحابی یعلو عثمان، یہ پتہ تو تب چلے گا جب جنت میں چلے جاؤ گے۔ بیٹی میں اپنے صحابہ میں کسی صحابی کو نہیں دیکھ رہا کہ جس کا درجہ جنت میں عثمان سے اونچا ہو۔ فرمایا لم ترى، نہیں میں دیکھ رہا، احدا من اصحابی، اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو میں نہیں دیکھ رہا کہ جس کا درجہ جنت میں عثمان سے بلند ہو۔ یہ اللہ نے تیرے شوہر کو عظمتیں عطا فرمائی۔ اور یہ حدیث پاک میں نے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی بتا دی کہ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر ایک نبی کا ایک نہ ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ یہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے۔ اور پھر دیکھیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے 70,000 لوگ، 70,000 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ یہ جہنم میں لازم جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے 70,000 لوگ میرے عثمان کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ایسے 70,000 لوگ میرے عثمان کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
یہ اعزازات اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ معاملہ فہمی، سیاسی بصیرت اور فقہی مسائل کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال درجے کی عطا فرمائی تھی۔ کسی بھی مملکت کے لیے دو عہدے بڑے بنیادی ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مملکت اسلامی ہو۔ ہم جمہوریہ پاکستان ہیں، ہم اسلامی پاکستان نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ہم جمہوریہ پاکستان، ہمارا پاکستان جمہوری ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارا یہاں کوئی آئین اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آئینی قوانین ہیں، اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ اگر اسلامی قوانین ہوتے تو ہمارے حکمران سود کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہ کرتے۔ اگر یہاں اسلامی قوانین ہوتے تو پھر اسلام کا نام لینے والوں کو پس پشت نہ ڈالا جاتا۔ اسلام کا نام لینے والے تو فرنٹ پر ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا ان تمام جماعتوں کو دکھاتا ہے کہ جن کا دور سے اسلام کا تعلق نہیں ہے، اور جو اسلامی جماعتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، میڈیا ان کو نہیں دکھاتا، کیونکہ ہم جمہوری ملک ہیں، ہم اسلامی ملک نہیں۔ اسلامی ملک میں دو عہدے سب سے بنیادی ہوتے ہیں، ایک قاضی کا عہدہ اور ایک مفتی کا عہدہ۔ منصف اگر انصاف پسند ہو، منصف اگر اچھا ہو، تو پھر فیصلے وہ آتے ہیں جو تاریخ کے دہاڑے بدلتے ہیں، اور اگر مفتی اچھا ہو تو پھر فتوے وہ آتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے غیر اسلامی سوچیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ دو بنیادی عہدے ہیں۔ اب دیکھیے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے تو انہوں نے اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس کس کو بنایا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مفتی کس کو رکھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر بھی چیف جسٹس علی المرتضیٰ رہے، اور پھر بھی مفتی سلطنت کے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی علمی بصیرت کتنی بلند تھی، کتنی عظیم تھی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 12 سال آپ نے خلافت میں گزارے۔ ان 12 سالوں کے جو پہلے 6 سال تھے، اسلام نے کمال ترقی کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کئی مرتبہ بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پر حملے کی اجازت مانگی۔ بار بار حضرت امیر معاویہ اجازت مانگتے، حضرت عمر انکار کر دیتے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ اس دریائی لشکر کے متعلق مجھے بتائیں۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سرکاری رپورٹ جمع کروائی، وہ رپورٹ یہ تھی کہ یہ بڑا خطرناک سفر ہے، اگر بیچ دریا بیچ سمندر کشتی الٹ گئی تو تمام سپاہ مر جائے گی اور بچنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ خطرناک ترین سفر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رپورٹ کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائی حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری کو مسند خلافت پر بیٹھے، حضرت امیر معاویہ نے پہلا خط یہی لکھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قبرص پر دریائی حملہ کر کے میں قبرص کو فتح کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 24 ہجری کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں قبرص کو فتح کروا دیا، مسلمان فاتح ٹھہرے۔ پھر فتوحات کا سلسلہ نکل چلا، اسپین، افریقہ، ایران کے تمام شہر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ اس قدر فتوحات کا سلسلہ بڑھا کہ مدینہ طیبہ میں اتنا مال غنیمت حضرت عثمان کے دور میں آیا کہ ایک ایک سپاہی کو مال غنیمت سے 5,000 دینار دیے گئے، اور اس کے باوجود وافر مال موجود تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی، عقل مندانہ، بصیرانہ سیاسی فیصلے تھے جو اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع سے وسیع تر کرتا جا رہا تھا۔ آپ نے انتہائی زیرک، عقل مند، معاملہ فہم گورنر لگائے اور ان پر کڑی نگاہ رکھی۔ پہلے 6 سال آپ کی خلافت کے مسلمانوں کے عروج کی تاریخ اور داستان رقم کرتے گئے، مسلمان خوشحال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ مسجدوں کے مؤذنوں کے تنخواہیں مقرر فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے کہ مساجد میں مؤذن الگ رکھے جائیں اور ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سپاہ کے افراد کے لیے سرکاری سطح پر اونٹوں اور گھوڑوں کے استبل بنوائے، اور پھر ان کے لیے چراگاہیں بنوائی جہاں سرکاری اونٹ، سرکاری گھوڑے چر سکیں، اور وہ کل جب مسلمان سپاہ کو ضرورت پڑے تو وہ اسلامی مجاہدین کے کام آ سکیں وہ سواری۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں مدینہ طیبہ میں 40,000 اونٹوں کا استبل تھا۔ 40,000 اونٹ تھے جو اسلامی سپاہ کے لیے تیار رہتے تھے، اور 40,000 ہی گھوڑوں کا استبل تھا۔ ایک وقت میں 80,000 اسلامی لشکر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریوں کا اہتمام کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلامی عروج کی طرف، اسلامی مملکت کے جانے کی داستان ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بام عروج کی طرف جا رہی تھی۔ اسی طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب غیر عربی علاقے فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں داخل ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے غیر عربی لوگ جب مسلمان ہوئے تو ہر کسی نے قرآن کریم کو اپنے لہجے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نتیجہ کیا تھا؟ قرآن کریم پر چونکہ زیریں زبریں نہیں تھیں، لہجہ بدلنے سے معانی اور مطالب بدلے جا رہے تھے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ سورہ برات پارہ نمبر 10 کے اندر صورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے۔
اب اس کی اگر پہلی آیا کو آپ پڑھیں براءۃ من اللہ و رسولہ، اب اگر یہاں آپ براءۃ من اللہ و رسولہ پڑھیں تو معنی کفر کا بن جاتا ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ اللہ بری ہے لوگ کافروں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، اور یہ کفر کا معنی ہے۔ اب اگر آپ پڑھتے ہیں براءۃ من اللہ و رسولہ تو پھر معنی کیا ہے؟ اللہ بھی کافروں سے بری ہے، اس کا رسول بھی کافروں سے بری ہے۔ اب معنی درست ہے۔ اب ہر کوئی قوم قرآن کریم اپنے لہجے میں پڑھنا شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ اگر لہجے بدلتے گئے، معانی اور مطالب بدلتے گئے، اور معانی اور مطالب بدلنے کی وجہ سے قرآن کریم کے درمیان بہت سا ایک افتراق پیدا ہو جائے گا، ہر فرقہ اپنے معانی اور مطالب اخذ کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت نے اس فتنے کو بھانپ لیا، اور آپ نے کیا کیا؟ پوری اسلامی سلطنت میں قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے وہ سبھی مدینے منگوا لیے، اور فرمایا جتنی دیر تک مدینہ طیبہ سے سرکاری قرآن کریم کا نسخہ جاری نہیں ہوگا کوئی قرآن کو اپنے لہجے میں نہیں پڑھے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا زید تم وہ قرآن مرتب کرو جو رسول اللہ نے تمہیں مرتب کروایا تھا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا قلمی نسخہ قرآن کریم کا مرتب کیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے جو اصل فتنے کو روکا وہ کیا تھا؟ آپ نے اعلان کر دیا پوری اسلامی سلطنت میں جو مسلمان بھی قرآن پڑھے گا وہ قریش کے لہجے میں پڑھے گا۔ قریش کے لہجے کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دوسرے لہجے کے لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ کا جواب دیکھیے کتنا دانش مندانہ تھا۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ قرآن کس لہجے میں نازل ہوا، مجھے یہ بتایا جائے۔ اب ظاہر ہے سبھی کا ایک ہی جواب تھا کہ قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا، تو فرمایا پھر میں نے قرآن کو اسی لہجے پر رکھنا ہے جس لہجے پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت قرآن کے معاملہ میں بٹنے سے پارا پارا ہونے سے بچ گئی، اور یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں میں آیا۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کی باری آئی، اب سرکار نے حضرت علی کو بلایا، علی اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا ہے کہ فاطمہ کا عقد تم سے کر دیا جائے، تم بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے تو حالات یہ ہیں کہ میرے گھر میں تو کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر فاطمہ سے تمہارا عقد ہونا ہے تو اس کے لیے تو کوئی نہ کچھ تو تمہیں کرنا ہوگا۔ حضور میری ایک زرہ ہے، زرہ سونے کا یا اپنے لوہے کا یہ وہ لباس ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سویٹر کہہ لیں لوہے کی، جرسی کہہ لیں لوہے کی، کہ جو سینے کی حفاظت کے لیے، کمر کی حفاظت کے لیے، تاکہ دشمن کا وار اس پر نہ لگے۔ حضور میرے پاس تو ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ زرہ بھی میری ضرورت ہے کیونکہ میں نے جنگیں لڑنی ہوتی۔ سرکار نے فرمایا علی بازار جاؤ، اپنی زرہ فروخت کر کے پیسے لاؤ، اور کچھ نہ صحیح تو دو چیزیں تو شادی میں لازم ہے نا، حق مہر اور ولیمہ۔ حق مہر اور ولیمہ یہ بنیادی ہیں دو چیزیں، باقی ساری چیزیں ہماری اپنی ایجاد شدہ ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ دو چیزیں ہی ہیں۔ فرمایا اس کا اہتمام کرو۔ اب علی المرتضیٰ گئے، بازار میں کھڑے ہو گئے زرہ لے کر،
کوئی گزرتا، علی کیوں کھڑے ہو؟ زیرہ بیچنے آیا ہوں۔ کیوں کھڑے ہو علی؟ زیرہ بیچنے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ علی بازار میں کیوں کھڑے ہو؟ فاطمۃ الزہرا سے میرا عقد ہونا ہے، پیسے نہیں ہیں، زیرہ بیچنے آیا ہوں۔ فرمایا اس کی کتنی قیمت؟ کہا آپ بتائیے عثمان، میری زیرہ کی کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ کہا نہیں علی تم خود ہی بتا دو۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ 400 درہم اس کی قیمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم نکالے اور حضرت علی سے زیرہ لے لی اور 400 درہم ان کو دے دیجئے۔ اب جب حضرت علی چلنے لگے 400 درہم لے کر تو پیچھے سے پکڑ لی، کہا علی ٹھہرو، تم نے زیرہ بیچ لی، میں نے خرید لی، 400 درہم میں نے تمہیں دے دیجئے، تم نے مجھے زیرہ دے دی، اب یہ زیرہ میری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول کر لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الزِّرْعَةَ تَحْدِي إِلَيْكَ، اے اس علی یہ زیرہ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 400 درہم پیش کیے اور ساتھ زیرہ بھی۔ سرکار نے پوچھا علی تو نے زیرہ نہیں بیچی؟ میں نے حضور بیچ دی۔ کس کو بیچی؟ عثمان بن عفان کو بیچی۔ پھر انہوں نے 400 درہم بھی دے دیے اور ساتھ زیرہ بطور ہدیہ دے دی۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ اٹھے، الدعاء لعثمان بدعوات، حضور نے ایک نہیں، علی کہتے ہیں سینکڑوں دعائیں حضور نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی۔ ایک دعا نہیں تھی، بدعوات جمع کا صیغہ ہے کہ حضور نے سینکڑوں دعائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ اور پھر اس موقع پر میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا، فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے اور عثمان اس کی ایک سب سے بڑی شاخ ہے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے اور عثمان اس کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شانیں ہیں جو اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ پہلے 6 برس جب گزر گئے، اگلے 6 برسوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اقربا پروری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ اب ذرا دیکھنا لگانے والے کون ہیں؟ یہودی عبداللہ ابن سبا، ان بلوائیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو لیڈ کر رہا تھا، وہ حضرت عثمان پر الزام لگا رہا ہے۔ کیا؟ اقربا پروری کا، کہ انہوں نے اپنے عزیز بنو امیہ خاندان کے لوگ انہوں نے گورنر لگا دیے، اہم اقلیدی عہدوں پر جانا وہ لگا دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی دعوت دی کہ بھائی آؤ میرے پاس، میں نے کسی کو اقربا پروری کی بنیاد پر نہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر لگایا ہے، اور یہی ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پر لگایا جائے گا، اور میں نے حضور کے فرمان کی روشنی میں گورنر لگائے ہیں۔ لیکن چونکہ منصوبہ کچھ اور تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر ٹھنڈے ہوئے اور پھر جا کر منصوبہ بندی کی۔ مصر سے، کوفہ سے، شام سے 600 بلوائیوں کو اکٹھا کیا گیا اور مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا گیا۔ جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے سامنے 3 آپشن رکھے۔ پہلا آپشن یہ تھا، آپشن رکھنے والوں میں علی المرتضیٰ سب سے آگے تھے، 600 عرب کے مانے ہوئے تیر انداز علی المرتضیٰ لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے۔ آپ صرف حکم کریں، میں ان سارے بلوائیوں کا سر قلم کر دوں گا، اب مجھے اجازت دیں۔ اب حضرت عثمان کا جواب کیا تھا
کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون گرے، اس لیے میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون گرے۔ اب اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار کاشانہ اقدس پر تشریف فرما تھے، اچانک سرکار نے فرمایا عائشہ آج کسی صحابی کو میرے لیے بلاؤ۔ میں نے عرض کیا حضور میں اپنے ابا جان کو بلاتی ہوں؟ فرمایا نہیں، میرے پیچھے حضرت حفصہ کھڑی تھی، وہ آگے ہوئی، حضرت عمر کی شہزادی حضور کی زوجہ مطہرہ وہ آگے ہوئی، حضور آپ ارشاد فرمائیے میں اپنے ابا عمر بن خطاب کو بلا لیتی ہوں۔ فرمایا نہیں۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا حضور حضرت عثمان کو بلاؤں؟ فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ آج۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو پاس بٹھا کر فرمایا عثمان اب جو باتیں میں تجھ سے کرنے لگا ہوں انہیں غور سے سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ مسلمان تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، عثمان جان دے دینا، خلافت کی قمیص اتارنا مت، کیا ریزائن مت کرنا، استعفیٰ مت دینا، خلافت چھوڑنا مت۔ یہ حضور حضرت عثمان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، فرمایا خلافت کی قمیص امت تمہیں پہنائے گی اور یاد رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے خلافت کی قمیص کو اتارنا مت۔ نمبر 3 عثمان یاد رکھنا مظلومیت کی حالت میں تم شہید کیے جاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا مظلومیت سے گھبرانا مت، جس دن تمہاری شہادت ہوگی میں اللہ کا رسول خود تیرے استقبال کے لیے آؤں گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات میں سے، اور میں خود استقبال کے لیے آؤں گا۔ اب جب صحابہ نے آپشن رکھے حضرت عثمان کے آگے آپ حکم دیں ہم لڑائی کریں، فرمایا لڑائی نہیں۔ کہا پھر دوسرا یہ ہے آپ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جائیے اور مکہ المکرمہ چلے جائیے، وہاں آپ کے لیے امان ہوگا۔ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرا آپشن کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کو کوفہ میں خط لکھتے ہیں، وہ کوفی فوج بھیجتے ہیں اور کوفی فوج کے ذریعے ان بلوائیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر امیر معاویہ نے 10,000 یا 20,000 کا لشکر بھیج دیا، مان لیا عثمان بچ جائے گا، لیکن مدینے میں جو اناج ہے وہ مدینے والوں کا ہے، وہ کوفے والوں کا نہیں ہے۔ فرمایا مدینے کا اناج مدینے والوں کا ہے، اور اگر کوفی فوج آ گئی اور کوفی فوج کو یہاں کھانا دینا پڑ گیا تو مدینے کے لوگوں کے لیے اناج کم پڑ جائے گا، اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ حضور پوچھیں عثمان میرے شہر کے لوگوں کا اناج کم کر کے تم اپنی حکومت بچاتے رہے۔ کہا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر 40 دن محاصرہ رکھنے کے بعد، 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا مظلومیت کی حالت میں۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کیا ہوا، سرکار نے فتنوں کا ذکر شروع کر دیا، ذکر الفتنہ، سرکار نے فتنوں کا ذکر شروع کیا، فقربہا، اور قریب کے زمانوں کا شروع کر دیا حضور نے۔ فرمایا میرے بعد یوں فتنے شروع ہوں گے، قریب کے زمانے کے فتنے شروع کر دیے۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، اچانک سامنے سے ایک بندہ گزرا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سرکار نے دیکھا اس بندے کی طرف
تو سرکار نے فرمایا مرہ بن کعب جب فتنے آئیں گے یہ جو جا رہا ہے نا یہ اس دور میں ہدایت پر ہوگا اور اسے حالت مظلومیت میں شہید کیا جائے گا لیکن یہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں میں اٹھا میں بھاگا، میں نے کہا میں خوش بخت کو دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون کہ جس کے بارے میں حضور یہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہوگا، یہ مظلومیت سے شہید کیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں جب آگے بڑھا میں نے آگے سے جا کر ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ عثمان تھے، لیکن میں نے اتنے پر اکتفا نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے عثمان کے کاندھوں کو پکڑ کر ان کا چہرہ حضور کی طرف کیا اور کر کے میں نے نقاب پورا اتار دیا اور اتار کر کہا حضور یہ بندہ، سرکار نے فرمایا ہاں یہی میرا عثمان ہدایت پر ہوگا، یہ میرا عثمان اس وقت ہدایت پر ہوگا اور مظلومیت سے اسے شہید کیا جائے گا۔ تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا حضور فاطمہ کا شور میرے شور سے افضل ہے، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں تم سمجھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا، تیرا شور یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رسول تیرے شور سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ حضور نے حضرت علی کے لیے کب فرمایا تھا؟ جب خیبر فتح ہوا، صبح جب حضور لشکر کو ترتیب دینے لگے تو سرکار نے کیا فرمایا، آج جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور آج جب ام کلثوم نے سوال کیا تو وہی چاروں جملے حضور نے حضرت عثمان کے لیے بھی بولے، لیکن اس کے اوپر سرکار نے آگے کیا فرمایا، ازیدو کی بیٹی ام کلثوم اور سن، لم ترا اصحابی احدن یالو عثمانہ، یہ تو دنیا کی کہانی ہے نا، تجھے عثمان کی عظمت کا پتہ جنت میں جا کر لگے گا۔ لم ترا احدا من اصحابی، میں نے اپنا کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جس کا رتبہ جنت میں عثمان سے بلند ہوگا، یہ میرے نبی نے فرمایا، یالو ان عثمانہ، عثمان سے بلند رتبہ جنت میں کسی کا نہیں ہوگا۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ میرے حضرت سال بن سعد کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور جنت میں چمک ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا جب میرا عثمان جنت میں جائے گا نا اس کے چہرے سے جنت چمک اٹھے گی۔ اللہ نے میرے عثمان کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے چہرے کی چمک سے جنت بھی چمک اٹھے گی، عثمان کے چہرے پر اتنی چمک ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں